اللہ تعالیٰ کے وجود کی دلیلیں ہر جگہ کے اوپر ہیں، ہر انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے عام کر دی ہیں، لیکن کچھ بزرگان دین سے جو نقل کی گئی ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے پاس ایک مرتبہ ایک دہری آیا جو اللہ تعالیٰ کے وجود کو نہیں مانتے۔ اس نے آ کے کہا کہ آپ مجھے اللہ تعالیٰ کے وجود کے اوپر کوئی دلیل دے دیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں ایک مرتبہ جا رہا تھا، راستے کے اندر صحرائی علاقہ تھا، لیکن اچانک وہاں پہ دریا بہہ رہا تھا، دریا جاری ہو چکا تھا، اور کہا کہ میں تو ویسے گیا تھا، میرے پاس وہ کشتی نہیں تھی، میں حیران کھڑا تھا کہ اب دریا پار کیسے کروں گا۔ تو اچانک فرمایا کہ جو درخت کھڑا تھا میرے ساتھ کنارے کے اوپر، وہ درخت خود بخود کٹنے لگ گیا، خود بخود اس میں سے تختے بننا شروع ہو گئے، اور انہی تختوں سے خود بخود وہ کشتی بننا شروع ہو گئی، کشتی تیار ہو گئی، اور سارے اس کے جو چلانے کے لیے چپو ضرورت ہوتے ہیں وہ بھی اس کے ساتھ شامل ہو گئے۔ اور کہا کہ پھر وہ کشتی آ کے میرے سامنے کھڑی ہو گئی، میں اس کشتی کے اندر بیٹھا تو بغیر کسی کے چلائے وہ خود بخود وہ کشتی آگے چلنا شروع ہو گئی، جہاں ضرورت ہوتی تھی وہ کشتی رک جاتی تھی، اور جہاں ضرورت ہوتی تھی وہ چل پڑتی تھی۔ تو اس دہریہ ہنسا، اس نے کہا کہ آپ بڑے عجیب انسان ہیں، یہ بھی کوئی عقل تسلیم کر سکتی ہے کہ جہاں پہلے دریا نہیں ہے وہاں پہ دریا خود بخود کیسے آ سکتا ہے، درخت کیسے خود بخود کٹ سکتا ہے، تختے کیسے خود بخود نکل سکتے ہیں، کشتی کیسے خود بخود بن سکتی ہے، یہ تو کچھ بھی ان چیزوں میں سے یہ تو ممکن بھی نہیں ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ جب ایک پانی کا دریا نہیں بہہ سکتا، خود بخود ایک درخت نہیں کٹ سکتا، خود بخود تختے کشتی نہیں بن سکتی، خود بخود وہ کشتی کسی کے چلائے بغیر نہیں چل سکتی، تو یہ اتنی بڑی کائنات، یہ بغیر کسی کے بنانے والے کے، یہ بغیر کسی کے چلائے، یہ کیسے چل رہی ہے اور کیسے وجود کے اندر آ گئی ہے۔ اسی طرح امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ فرماتے ہیں ان سے پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی وجود کی کوئی دلیل ہمیں سنا دیں، تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے ایک کمرہ دیکھا ہے، بند کمرہ، چاروں طرف سے بالکل نہ اس میں کوئی سوراخ ہے، نہ ہوا اندر جا سکتی ہے، نہ روشنی اندر جا سکتی ہے، بالکل ہر طرف سے بند ہے، اوپر نیچے سے دائیں بائیں سے۔ اور فرمایا کہ اس بند کمرے کی کچھ عرصے کے بعد ایک طرف سے دیوار گرتی ہے، اور اس میں سے ایک جاندار باہر آتا ہے، بالکل بولتا ہوا، کھاتا پیتا ہوا، اس کو سب کچھ معلوم ہے کہ میں نے دانہ کیسے اٹھانا ہے، میں نے پانی کیسے منہ کے اندر اٹھا کے اپنے پیٹ تک پہنچانا ہے، اس کو اپنے دوست کا بھی پتہ ہے، دشمن کا بھی پتہ ہے، سردی سے بچنے کے لیے، جان بچانے کے لیے کس طرح میں نے ماں کے پروں کے نیچے چھپنا ہے وہ بھی اسے پتہ ہے۔ تو فرمایا کہ یہ جتنے بھی انڈوں کے اندر پیدا ہونے والی مخلوق ہے، ان کی پرورش کون کرتا ہے؟ باہر سے تو انڈا بند ہے کمرے کی طرح، نہ ہوا اندر جاتی ہے نہ روشنی اندر جاتی ہے، پھر کیسے اس بند کمرے کے اندر اللہ تعالیٰ اس مخلوق کو پیدا فرماتے ہیں اور اس کی تعلیم و تربیت بھی فرما دیتے ہیں، اس کو اپنے پرائے کی پہچان بھی مل جاتی ہے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو توت کے ایک پتے سے پہچانا ہے، کہ ایک توت کا پتا جب وہ بکری کو کھلایا جاتا ہے تو بکری سے مینگنیاں نکلتی ہیں، دودھ نکلتا ہے، وہی توت کا پتا جب شہد کی مکھی چوستی ہے تو اس کے اندر سے وہ شہد بن جاتا ہے، وہی توت کا پتا ہرن کو کھلایا جاتا ہے تو اس کے اندر سے ناف کے اندر پھر وہ مشک بن جاتا ہے، ریشم کے کیڑے کو کھلایا جاتا ہے تو اس کے اندر وہ ریشم بن جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ ہے تو توت کا ایک پتا، اس کے اندر کس ذات نے یہ صفتیں، یہ تاثیریں ڈالی ہیں کہ وہ جب کھانے والا تبدیل ہوتا ہے تو آگے سے اس کے اندر کی تاثیریں بھی اللہ تعالیٰ تبدیل کر دیتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کے وجود کے اوپر دلیل ہے۔